ہیلو السلام ایوری دس از ایاز اگین وتھ دس پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ جو لوگ ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں. پلیز دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور کنٹریبیوٹ کریں، کچھ کامنٹس کریں، کچھ فیڈ بیک دیں جس سے ہم اپنے کنٹینٹ کو اور امپروو کر سکیں اور ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں اور کچھ آئیڈیا لے سکیں، اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ اسے ڈسکس بھی کر سکیں. کچھ آپ ہمیں ٹاپکس بھی شیئر کر سکتے ہیں، کچھ سبجیکٹس ہیں جسے ہم نے اب تک ٹچ نہیں کیا. ویسے تو ہزاروں سبجیکٹس اور ٹاپکس ہیں، ہزاروں موضوع ہیں جن پر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے کچھ کو ہی ابھی ایڈریس کیا ہے. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ چلیں بات میں اسٹارٹ کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے آپ ٹاپک کیا ہے. سو اگر آپ ابراڈ رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، تو وہاں جو ایک خاص ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو ضروری یا غیر ضروری کام بھی ہو، تب بھی اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی کانورسیشن ہو رہی ہے، آپ کے پاس اس کے ساتھ فون پر ہے، یا کوئی بھی بزنس ڈیلنگ ہو رہی ہے اسکول میں، کالج میں، کہیں پر ورک پہ، تو اگر اس سے کوئی کام ہوگا تو اس نے کہنا ہے آئی گاٹا گو. ٹھیک ہے، I'll catch you later. صحیح ہے، کہے گی یا کہے گا، اور اس نے چلے جانا ہے. اور دوسرا جو بندہ جو اس کے ساتھ بزی تھا، باتیں کر رہا تھا، فون پر تھا یا کوئی بھی، تو وہ کہے گا یا کہے گی کہ اوکے اٹس فائن، اوکے I'll talk to you later، بات ختم. لیکن ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ اگر میرا دوست فون پر ہے تو میں یہ سوچتا ہی رہ جاؤں گا کہ میں اسے کس طرح کہوں کہ یار مجھے کچھ کام ہے اور میں تم سے بعد میں بات کروں گا. اتنی بڑی بات ہو جائے گی، اتنی بری بات ہو جائے گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہ بھی مائنڈ بھی کر جائے گا، اور پھر میں بھی بڑا دل میں گلٹی فیل کروں گا کہ دیکھو یار میرا کتنا اچھا دوست ہے، اچھی ہماری باتیں ہو رہی تھیں اور میں نے اسے ایسا کہہ دیا. تو یہ تھوڑی حیرانی کی بات ہے کہ ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں. ہم اس دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہی رہ جاتے ہیں. ہمیں کوئی زیادہ ضروری کام تھا لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یار، لحاظ میں ہم خاموش رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دوست ہے، یار کیسے کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا پھر اسی کی جو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ وہی دوست آپ سے کہہ دیتا ہے کہ یار میں بزی ہوں، ابھی مجھے فون رکھنا ہے، میں واپس آ کر تمہیں پھر کال کرتا ہوں. لیکن آپ میں یہ چیز نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے کہہ دیا. تو یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں. تو جس نے کہا ہے، آپ کے دوست نے کہا ہے، تو ہی از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اور شی از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. اسے کام تھا، اسے جانا تھا، وہ چلا گیا. رائٹ، اس نے کہہ دیا، اور اس نے سوری بھی کہہ دیا، معذرت بھی کر لی کہ میں نہیں کر سکتا ابھی تم سے اتنے دن کے بعد، میں بعد میں کال کر کے باتیں کروں گا. صحیح ہے. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے، اور ہمارے کلچر میں عجیب عجیب باتیں جہاں پر مائنڈ کرنا چاہیے وہاں پر نہیں مائنڈ کرتے. جیسے کہ آپ نے کسی سے کہا شکریہ، تو لوگ میرے سامنے ناراض ہوتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ تم نے گھر کی بات غیروں جیسی بات کر دی، شکریہ کیوں کہہ دیا. یہ تو رشتہ دار تو رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، دوست تو دوست کے کام آتے ہیں. یہ اتنی غیروں والی بات کر دی، یہ تھینک یو کیوں کہہ دیا، شکریہ کیوں کہہ دیا. یہ بھی عجیب بات ہے. جبکہ ویسٹ میں ہے کہ وہ تھینکس کہنا ضروری ہے، اور سوری بھی کہتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، آئی اپالوجائز. اچھا ایک اور چیز میں نے سنی ہے کہ انسٹیڈ آف سیئنگ سوری آپ اپالوجائز کہہ سکتے ہیں، آئی اپالوجائز. سو اپالوجائز جو نا تھوڑا سا مور ڈپلومیٹک وے ٹو سے سوری جسے کہہ سکتے ہیں. اٹس اے مور ڈپلومیٹک وے، مور ڈیسنٹ وے ٹو سے سوری. کیونکہ جو لوگ سوری بہت زیادہ بولتے ہیں وہ پھر ایک پیٹرن سا بن جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از سو ہیبیچول ٹو میکنگ مسٹیکس. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے سوری فوراً نہیں کہہ دیتا، یہ کہہ دیتی ہے. یہ بھی ایک لمبی بات ہے. بٹ اینی وے، سو آج کا ٹاپک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لحاظ کرنا. اردو میں ایک اور ورڈ ہوتا ہے مروت، اور خیال کرنا، یار اس کو کیسا لگے گا، یار وہ زیادہ برا مان جائے گا، برا مان جائے گی، تو ابھی تو صحیح ہے لیکن آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں نے اسے ایکسپیرئنس کیا بھی ہوگا، جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں. کچھ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن اٹس اے ویری کامن تھنگ، یہ ہوتا ہے. اور پھر آپ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس بھی جو ہیں وہ
وہی ایسا کرتے ہیں. فون پر اپنی دوست سے باتیں ہو رہی ہیں آپ کی مدر کی, تو مدر بھی وہ خیال سے لحاظ میں کچھ نہیں کہہ رہی ہیں, اس نے باتیں کرتے ہی چلی گئیں, وہ دوست جو ہے باتیں کرتی چلی گئیں, اور امی کا ٹائم بھی بڑا ضائع ہو گیا. لیکن پھر بھی امی نے اسے نہیں کہا کہ اچھا میں فون رکھتی ہوں, مجھے جانا ہے. وہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر, ویسے فادر کے ساتھ ہے, وہ بھی جب کسی سے بات کریں گے تو پھر وہ اس کو بڑا لحاظ کریں گے, بڑی کیئر کریں گے. سو اب یہ بات ہے کہ کیا کلچر میں جب چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم اسے چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا شروع کریں گے کسی سے کہ یار مجھے کچھ کام ہے, میں فون رکھتا ہوں, مجھے جانا ہے, پھر میں تمہیں بعد میں آ کر کال کرتا ہوں یا کرتی ہوں, ڈپینڈس کہ آپ کس سے ڈیل کریں اور آپ کون ہیں, اور پھر یا پھر ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے. اور ایسی دوسری کوئی کلچرل ایسی بات جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں تو وہ بھی بتائیں. کہ وہ کنول جو ہے وہ ساتھ ہے, کنول سے بھی یہی سوال ہے کہ کنول یہ بھی آپ بتائیں کہ کیا اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے جو ہمارے کلچر کا پارٹ ہے, یا اور کچھ اور بھی ایسی باتیں آپ نے دیکھی ہیں اپنے کلچر میں جو کہ ویسٹ سے ملتی نہیں ہیں, لیکن ہمارے ہاں اسے ٹوٹلی اوکے کہتے ہیں, لیکن ویسٹ میں اسے برا کہتے ہیں. جیسے کہ کسی کے گھر چلے جانا, ڈور بیل بجانا, اس کے بعد اسے یہ بتانا, باہر سے ہی کال کرنا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ آ گیا ہوں, آپ بس ڈور کھول دیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ مطلب بن بلائے کسی کے گھر چلے جانا, کال نہیں کرنا, کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے, یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. اور جو ہوسٹ ہے وہ بھی بہت مائنڈ نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں نہیں مہمان جو ہیں خدا کی رحمت ہے, انہیں آنے دو, اور ساری چیزیں ہیں. مطلب کسی بچے نے کچھ بات کر دی تو پیرنٹس سے بڑی سی ڈانٹ پڑتی ہے, نہیں بیٹے ایسا نہیں کرتے, سب لگتا ہے. سو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں نارمل ہیں, چلتے رہنا چاہیے, اس میں کچھ چینجز آنے چاہیے. دیکھیں ہم چینج کوئی بھی چینج جو آتا ہے اٹ کمز فار سم تھنگ گڈ, ٹھیک ہے, فار بیٹر. سو ایسا ہونا چاہیے نا. اور پھر یہ بات بھی ایسی بات تو نہیں کہ کیونکہ میں جس جنریشن سے ہوں, جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ ایسا کرنا شروع ہو گئی ہے, تو یہ رسپانس ہمیں نیکسٹ جنریشن سے بھی چاہیے کہ کیا وہ ایسا کر رہے ہیں. وہ مطلب فلیٹلی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ کوئی کام کہتا ہے اسے کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا, مجھے دوسرے کام ہیں. وہ کامن چیز ہے, لیکن اس طریقے سے کہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو پھر کہنا کہ آئی ہیو ٹو گو, اور میں وی ول ٹاک لیٹر, اور ایسی بات. تو یہ اتنا لحاظ کرنا چاہیے, یا انسان کو اپنا نقصان کیے بغیر وہ کہہ دینی چاہیے یہ باتیں جو کہ دوسرا پہلے تو ہو سکتا ہے وہ بندہ یا بندی مائنڈ کرے, لیکن پھر جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے, اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور کلچر, یور سوسائٹی بیکمز اے نارم, تو پھر لوگ مائنڈ نہیں کریں گے. بتائیں کہ کیسا ٹاپک ہے اور اس پر کتنی بات ہو سکتی ہے. السلام علیکم. بہت ہی مزیدار ٹاپک ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. مطلب کہ جو ریالٹی کہ ہم پاکستانی جو ہے وہ تو مروت میں مارے جاتے ہیں, تو بہت حد تک یہ جملہ نا ہم پہ فکرہ یہ ٹھیک بیٹھتا ہے, کیونکہ ہم بہت سی جگہوں پہ اپنا نقصان کر کے مروت میں بس رہ جاتے ہیں کہ او نہیں ایسے نہیں کرنا, دوسرے کو برا لگ جائے گا. ہم نو نہیں کہہ پاتے کسی کو بھی, ہم سوری نہیں کرتے, ہم تھینک یو نہیں کر سکتے. مطلب کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا اپنا شیئر کروں گی ریئل لائف ایکسپیرئنس کے. کال کی بات جیسے لے لیتے ہیں کہ ایک دن میری مدر ان لا کی سرجری ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. ہم ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, اور میری ایک فرینڈ کا فون آیا لمبی چوڑی گوسپس کرنے کے لیے, اور جو مجھے ونس ان بلو مون کال کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں نا اس طرح ہاسپٹل میں ہوں, میری مدر ان لا کی سرجری ہو رہی ہے, تو ہم پھر بات کریں گے. وہ دن آج کا دن ہے. That lady did not call me, that lady did not text me, just because وہ موقع ایسا تھا کہ میں بیٹھ کے اس کی گوسپس نہیں سن سکتی تھی.
although میں کبھی اس کا فون آتا تھا تو میں کان کے ساتھ فون لگائے اپنے کام بھی کر رہی ہوں اور اس کی باتیں بھی سن رہی ہوں جسٹ بیکاز کہ میں اس کو منع نہیں کر سکتی کہ میں بزی ہوں. اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمیں ہم نہیں اپولوجائز کر سکتے. گھر پہ مہمان آ رہے ہیں, ہم نے کہیں جانا تھا, ہم اپنا پلان کینسل کر دیتے. ہم مہمان کو نہیں منع کر سکتے. ایک دن ویسے تو چلے آ بھی جائے, مہمان رحمت ہوتے ہیں. وہی تھوڑی سی بزرگوں والی بات کروں گی امیوں کے دور کی کہ مہمان کو منع نہیں کرنا چاہیے, مسئلہ نہیں ہے. آپ کا پلان بھی کینسل ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دن ہم ایک ڈنر پہ انوائٹیڈ تھے, ٹھیک ہے. آپ نے خود سے کسی کے گھر جانا اور ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, آپ کہیں انوائٹیڈ ہو, دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. تو ہم کہیں انوائٹیڈ تھے اور ہمارے گھر گیسٹ آ گئے. اب ان کو گیسٹ کو ہم نے چائے وغیرہ سرو کی اور وہ لمبے پروگرام والے تھے. ہم نے 2-3 بار ذکر کیا کہ ایسے آج ہمارا ڈنر ہے, ہم نے وہاں جانا ہے. جب ہم نے ان کو سرو وغیرہ کر لیا, ہم فری ہو کے 1.5-2 گھنٹے ہو گئے انہیں بیٹھے ہوئے. تو بٹ وہ تو ہلے بھی نہیں. کرٹسی ہوتی ہے تھوڑا سا, آپ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے مل لیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, اب تھوڑی دیر آپ بیٹھ کے چلے جائیں, ویسے کوئی مسئلہ نہیں. آپ پورا دن رہیں, آپ 2 دن رکیں, کیا ایشو ہے, نو ایشو. لیکن اب اگر ہم کہیں انوائٹیڈ ہیں تو ہم پھر کیا کریں؟ پھر اس دن ہم میں سے کچھ لوگ گھر رہے ان مہمانوں کے لیے, ان کی خاطر تواضع کے لیے, اور کچھ نے ڈنر اٹینڈ کیا جہاں پہ انویٹیشن تھا. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ تھوڑے سے چینجز نہ لانے چاہیے. پھر ایسی بہت سی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کا نو کہنا ضروری ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کہہ پاتے ہو. چاہے آپ تھکے ہوئے ہو, چاہے آپ مشکل میں ہو, لیکن آپ نہیں منع کر پاتے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت ہیٹک ڈے تھا بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, اور پھر آپ کو کوئی کال آ جاتی ہے, میسج آتا ہے کہ یار یہ کام ہے, ہمارے ساتھ مارکیٹ چلو. آپ نہیں آگے سے کہہ پاتے کہ یار میں بہت تھک گئی ہوں, آج میرا ڈے بہت ہیٹک تھا. آپ کو 2 پین کلر کھانی ہوتی ہے اور پھر آپ کو ان کے ساتھ بھی جانا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج آنا چاہیے. ہم ماؤں کو سکھانا چاہیے آنے والی جنریشن کو کہ بدتمیزی ایک الگ چیز ہے, لیکن ہاں لرن ٹو سے نو. کہیں کہیں جہاں منع کر دینا چاہیے وہاں منع کر دو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور گریجولی ہم یہ چینج لا سکتے ہیں, ایک دم سے نہیں آتا کیونکہ ہماری روٹس میں یہ چیز, ہمارا اپنا دل نہیں مانتا, لیکن گریجولی یہ چینج آنا چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں نا آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. تو یہ مروت جو ہے نا یہ مار دیتی ہے آپ کا بڑا ہی نقصان کرتی. تھینکس کا بعد ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. اور آپ نے جو وہ اسٹوری سنا ہے جس میں ایک گیسٹ آ گئے تھے اور پھر آپ لوگوں کو کوئی ڈنر اٹینڈ کرنا تھا, تو یہ بہت ہی کامن چیز ہے, ایسا ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزوں کو چینج کرنا ہوگا. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ایک دفعہ فادر کے ایک فرینڈ آ گئے تھے اور ہم لوگ سارے بچے کھیل رہے تھے اور ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو اب ویٹ کریں. اور واقعی انہوں نے ویٹ کرنا شروع کر دیا. فادر تھے نہیں گھر پہ, اور کافی دیر سے واپس آتے وہ. اور جب انہوں نے ویٹ کرنا شروع کیا تو ہمارے سارے پلانس خراب ہونے شروع ہوئے بچوں کے, کہ ہمیں کھیلنا بھی تھا, ہمیں اپنا ہوم ورک بھی کرنا تھا, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ پھر ہم بچوں نے پلان یہ بنایا کہ کس طریقے سے ہم انہیں واپس بھیجیں. ٹھیک ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ جہاں پر بیٹھے صوفے کے پیچھے تھوڑا سا جو ہے نا سالٹ ڈال دو, نمک ڈال دو, تو مہمان چلا جاتا ہے. کسی نے کہا لائٹس بند کر دو, تو پھر وہ سمجھیں گے کہ وہ لائٹس پاور نہیں ہے, تو پھر وہ چلے جائیں گے. اور بھی اس قسم کی باتیں جو ہے نا. اور پھر ہم نے وہ ٹرائی بھی کی. ہمیں بڑی ڈانٹ پڑی تھی بعد میں جب پیرنٹس کو پتہ چلا تھا, لیکن ہم نے ایگزیکٹلی یہ کیا تھا کہ ایک ہمارے گروپ میں ایک بچے نے جا کر وہ جہاں پر جس صوفے پر بیٹھے تھے اس کے پیچھے اس نے سالٹ ڈالا تھا, کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اس کے بعد کسی نے لائٹ بھی بند کر دی تھی, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا, وہ بیٹھے ہی رہے. اور کافی دیر کے بعد پھر وہ چلے گئے تھے.
لیکن جب فادر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ صاحب آئے تھے XYZ، کوئی نام تو مجھے یاد نہیں کہ کیا نام تھا. تو ہم نے کہا جی آئے تو تھے. کہا کہ کیا ہوا؟ پھر ہم نے بتایا کہ انہوں نے بہت آپ کا ویٹ کیا، یہ وہ نا. تو پھر انہوں نے جو بعد میں جا کر فادر سے جو ہے نا وہ کمپلین کی، کہا کہ آپ کے بچے جو بڑے بدتمیز ہیں، انہوں نے کوئی سالٹ پھینک رہا، وہ ساری چیزیں نوٹس کر رہے تھے. کوئی سالٹ ڈال رہا تھا صوفے کے پیچھے، اور کوئی لائٹس بند کر رہا تھا، اور یہ وہ. تو بٹ اینی ویز وہ ہم لوگ بچے تھے، شرارتیں تھیں، وہ ہو گیا. لیکن انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ریئلائز کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کا ٹائم ہے، کسی کے کچھ پلانز ہوں گے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں آج کا جو ٹاپک تھا یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں، مطلب پوڈ کاسٹ. اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آڈینس کے پاس کچھ ہیں، کچھ اسٹوریز یا ویسی بات ہے تو ضرور ہم سے شیئر کریں. اور تھینکس کمل، اپنا بہت خیال رکھیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے کمل سے کچھ شاعری سننی ہے. شاعری کرتی ہیں، شاعری پڑھتی بھی بہت سی طرح ہیں، اور کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے، ان کی کیا ٹیلنٹس ہیں، ان کی کیا اسکلز ہیں، کیا ان کے پیشنس ہیں، ساری چیزیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر آپ سب اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر.